بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جلد اول معارف القرآن، صفحہ نمبر 130، آج کا تیسرا ویلاگ۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جو کہ مکمل تفسیر ہے قرآن کی، ترجمہ اور تشریح اور تفسیر ہے۔ جلد اول، سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ بقرہ تک، پارہ اول سے لے کر پارہ تیسرا، رکوع 8واں ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے، اس تفسیر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مگر نفاق اور کینہ و حسد اور اس کے ماتحت دشمنوں سے سازشیں، یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے اور ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے جو کبھی کسی بھلے مانس سے متصور نہیں ہوتے۔ اور جب انسان اپنی انسانی اخلاق کھو بیٹھا تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد آ جاتا ہے۔ فساد بھی ایسا عظیم جو نہ درندے جانوروں سے متوقع ہیں، نہ ڈاکوؤں اور چوروں سے، کیونکہ ان کے فساد کو قانون اور حکومت کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے، مگر قانون تو انسان ہی جاری کرتے ہیں۔ جب انسان نہ رہا تو قانون کی حرکت، قانون کی جرگت بنے گی۔ اس کا تماشا آج کھلی آنکھوں ہر شخص، ہر محکمہ، ہر ادارہ بھی دیکھتا ہے۔ آج دنیا کا تمدن ترقی پذیر ہے، تعلیم کے اداروں کا جال گاؤں تک پھیلا ہوا ہے، تہذیب کے الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہیں، قانون سازی کی مجلسوں کا بازار گرم ہے، تنفیذ قانون کے بے شمار ادارے اربوں روپے کے خرچ سے قائم ہیں، دفتری انتظامات کی بھول بھلیاں ہیں، مگر جرائم اور فتنے فساد زور بزور بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ وجہ اس کے سوا نہیں کہ کوئی قانون خود کار مشین نہیں ہوتا، بلکہ اس کو انسان چلاتے ہیں۔ جب انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھا تو پھر اس فساد کا علاج نہ قانون سے ہو سکتا ہے، نہ حکومت اور محکموں کے چکر سے۔ اسی لیے انسانیت کے عظیم ترین محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز فرمائی ہے کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دیں تو پھر فساد و جرائم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ پولیس کی زیادہ ضرورت رہتی ہے، نہ عدالت کے اس پھیلاؤ کی جو دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اور جب تک دنیا کے جس حصے میں آپ کی تعلیمات و ہدایات پر عمل ہوتا رہا، دنیا نے وہ امن و امان دیکھا جس کی نظیر نہ پہلے کبھی دیکھی گئی، نہ ان تعلیمات کو چھوڑنے کے بعد متوقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے، نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے حساب کتاب کی فکر۔ اس کے بغیر کوئی قانون و دستور اور کوئی محکمہ اور کوئی مدرسہ اور یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی باغ ہے، وہ جرائم کے انسداد کے لیے نئے سے نئے انتظام کو تو سوچتے ہیں، مگر اس روح انتظام یعنی خوف خدا سے نہ صرف غفلت برتتے ہیں، بلکہ اس کو فنا کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ہمیشہ یہی سامنے آتا رہا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ کھلے طور پر فساد مچانے والوں، چوروں، غارت گروں کا علاج سہل ہے، مگر ان فراموش انسانوں کا فساد ہمیشہ برنگ اصلاح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔